بسم الله الرحمن الرحيم. اگر آپ بہت سی مشکلات اور پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں اور آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، صرف مایوسی ہی مایوسی ہے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں، لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جب آپ فزکس پڑھنا شروع کرتے ہیں تو فزکس سب سے پہلے آپ کو ڈسپلیسمنٹ یعنی جگہ بدلنا یا نقل مکانی سمجھاتی ہے، کیونکہ جب آپ اسے سمجھ لیں گے تو لازماً سوال آئے گا، اسے حرکت دینے والی قوت پھر کیا ہے، اور فزکس شروع ہو جائے گی۔ قوت جب آپ سمجھتے ہیں تو آپ کسی ٹیبل یا کرسی کو آگے پیچھے کر لیں، بہت آرام سے یہ ہو جائے گا، لیکن کیا کسی دیوار کو دھکا دے کر آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں؟ آپ بتائیں گے یہ میری قوت میری طاقت سے باہر ہے۔ فزکس آپ کو پھر حساب کتاب سمجھاتا ہے، کس چیز کے لیے کتنی طاقت کی ضرورت ہے بتاتا ہے۔ ہم باہر اشیاء و اسباب کا حساب لگاتے ہیں، جیسے آج آپ نے کوئی گیند زور سے دور پھینکی تو کیا یہی آپ کی طاقت ہے؟ جواب ہوگا نہیں، بس آج آپ کی اتنی ہی قوت دستیاب تھی۔ لیکن اگر آپ روزانہ پریکٹس کریں، اپنے جسم کی قوت اور طاقت کو اس ایک پھینکنے والے ہاتھ میں بڑھانے کی تربیت خود کو دیں، تو مہینے بعد اس گیند کو آپ دگنا فاصلے تک پھینک دیں گے۔ یہ جو مایوس لوگ ہوتے ہیں، یہ ماضی یا آج کے اپنے حساب کتاب پر مایوس ہوتے ہیں، لیکن اگر یہ زندگی کی سائنس سمجھ لیں تو تب یہ لوگ مایوسی کو پھینک کر اپنی طاقت اور قوت بڑھانے پر لگ جاتے ہیں۔ ایسے تربیت یافتہ لوگ پھر وہ رفتار پکڑ لیتے ہیں، مایوسی جس کی گرد بھی نہیں پا سکتی۔ دور اپنی منزل کی طرف دیکھنے والے پیچھے پھر کم ہی دیکھتے ہیں۔ مرنے کو جی چاہتا ہے، دنیا پہ اعتبار نہیں رہا، 24 گھنٹوں میں ایک لمحہ بھی سکون کا نہیں۔ خوشی وہ کیا ہوتی ہے؟ مسکراہٹ یہ کس چڑیا کا نام ہے؟ تحمل فضول گھٹیا بات ہے۔ کوئی ایک بھی سچا دوست نہیں، وفادار بھی کوئی نہیں ملتا، دکھ سننے والا زندگی میں کوئی ہے ہی نہیں۔ مایوسی میرا اصل سرمایہ ہے۔ جی ہاں، یہ سب ہوتا ہے جب آپ 2 نمبر چارجر سے خود کو چارج کرتے ہیں۔ بیٹری 100 پر پہنچ جاتی ہے، جو ہی چارجر ہٹایا، تھوڑا خود کو گھمایا، بیٹری ڈاؤن ڈاؤن ڈاؤن۔ یہ 2 نمبر چارجر کیا ہے؟ یہ جعلی یقین ہے۔ اس کا اڈاپٹر تو شاید ٹھیک ہے، لیکن ڈیٹا کیبل مسئلہ کرتی ہے۔ پاور سورس اڈاپٹر کی تمنا تو پوری کرتا ہے، لیکن ڈیٹا کیبل کا یقین بس نام کا ہی ہے۔ یہ نام کا یقین کیا ہوتا ہے؟ یہ شرارتی بچے جیسا ہوتا ہے جو کہتا ہے اچھا اچھا میں نہیں دیکھتا، مجھے تم پر یقین ہے، لو دیکھو، آنکھیں بند کر لی، پھر فوری اچانک چھپکے سے ایک آنکھ سے دیکھنا شروع کرتا ہے۔ یہ ہے نام کا یقین۔ نام کا یقین کام کا نہیں بن پاتا۔ یہ کام کا یقین کیا ہوتا ہے؟ کام کا یقین 100% اعتماد کا نام ہے۔ اسی طرح جیسے ہم دوست کو کہتے ہیں، کسی محبت والے کو کہتے ہیں، بھائی 100 بار لوگ کچھ کہیں، مجھے تیری بات پہ یقین ہے، تو گھبراتا کیوں ہے؟ ہم مل کر کچھ کرتے ہیں، دیکھ ہمت نہ ہاری بس۔ اچھا، تو اس سب کا وہ پاور سورس کیا ہے؟ ہاں، اب آئے قیمتی سوال پر۔ پاور سورس پاورفل ذات ہے، زندگی کا اڈاپٹر، امید کا اڈاپٹر، تمناؤں کا اڈاپٹر، گمان کا اڈاپٹر۔ اس سورس کے پاس پلگ ان کرنا ہوتا ہے۔ ڈیٹا کیبل اوریجنل یقین والی ہونی چاہیے، تب کرنٹ 2 نمبری نہیں دکھاتا۔ تھوڑا وقت لگتا ہے، 100% ہونے پر صبر کرنا پڑتا ہے، لیکن پھر بیٹری جلد لو بھی نہیں ہوتی۔ یہ پاور سورس اللہ ہے، یہ اڈاپٹر دعا اور امید ہے، یہ ڈیٹا کیبل یقین اور گمان ہے۔ اب جھوٹے یقین سے دعا کرو، یعنی 2 نمبر ڈیٹا کیبل اڈاپٹر سے کنیکٹ کرو، تو پاور سورس کا کیا قصور؟ ہاں، بہترین اوریجنل ڈیٹا کیبل اوریجنل اڈاپٹر سے کنیکٹ کرو، دیکھو پاور سورس کیسی موٹیویشن دیتا ہے۔ اچھا، ایک بات اور یاد رکھنا، جلد بازی مت کرنا، پرسکون رہنا۔
پاور سورس کے سامنے گڑ گڑاؤ، عام لائف میں مسکراؤ، پاور سورس سے مانگو، عام لائف میں تقسیم کرو۔ موٹیویشن ایسے نہیں ملتی، اس کے لیے آنکھیں بند کرنا ہوتی ہے، تب تک جب تک پاور سورس خود نہ کہہ دے اب آنکھیں کھول لو۔ تم پر جو اثر مشکل کا وقت چل رہا تھا اس کے ساتھ یسر آسانی کا مزہ بھی لے لو۔ ہم غلطی کہاں کرتے ہیں؟ جہاں دعا بھی مانگی، گڑ گڑا بھی لیا، یقین کا نعرہ بھی لگا لیا، پھر سب کے سامنے رو دیے میرا نصیب ہی برا ہے۔ سنو، جب برا ہو تو سوچ لو تم کسی قیمتی کام کے لیے تیار ہو رہے ہو۔ ایک شخص ساری رات اللہ اللہ کیا کرتا اور اللہ کی یاد میں آوزاری کرتا۔ ایک دن اس کے ذہن میں شیطان نے یہ وسوسہ ڈال دیا کہ تو اتنی اللہ اللہ کرتا ہے مگر کبھی تجھے اللہ نے لبیک نہیں کہا، اس کا مطلب ہے کہ تیری اللہ اللہ کرنا اس کے ہاں مقبول نہیں، تو ایک فاسد کام کر رہا ہے جو صرف تیرے نفس کے لیے ہے۔ اگر تیرے اس اللہ اللہ کرنے میں اخلاص ہوتا تو اللہ تجھے لازمی لبیک کہتا۔ یہ اتنا شدید اور جذباتی وسوسہ تھا کہ وہ بندہ اس کا شکار ہو گیا، اور یہ وسوسہ اس کے ذہن میں ایسا بیٹھا کہ جب بھی وہ ذکر الہی کے لیے رات کو بیٹھتا یہی خیال اس کے اندر چلتا رہتا کہ اللہ اسے لبیک کیوں نہیں کہتا، شاید وہ یہ سب واقعی اپنے نفس کے لیے کر رہا ہے اور اس کے اللہ اللہ کرنے میں کوئی اخلاص شامل نہیں۔ اور اسی وسوسے میں گھرے اس نے اللہ اللہ کرنا چھوڑ دیا اور ایسے ہی سو گیا۔ ایک رات جب وہ سو گیا تو اسے خواب میں حضرت خضر علیہ السلام ملے اور پوچھا، اے اللہ کے نیک بندے، تو نے راتوں کو اللہ اللہ کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ وہ بندہ بولا کہ کیا اللہ اللہ کروں، مجھے ڈر ہے کہ میں اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوں اور راندہ درگاہ ہوں۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام گویا ہوئے کہ اے آزمائش میں پڑنے والے، وہ تیرا اللہ اللہ کرنا ہی اللہ کے لیے لبیک تھی، وہ تیری عاجزی اور درد و سوز ہی اس کا قاصد تھا۔ کیا اللہ نے تجھے اپنے کام میں نہیں لگا رکھا؟ کیا اللہ نے تجھے اپنے ذکر میں مشغول نہیں کر رکھا؟ تیری تدبیریں اور کوششیں اللہ ہی کی کشش سے تھی، تیرا خوف اور عشق اس کی مہربانی کے کماند ہیں، تیرے ہر یا رب یا اللہ کہنے میں ہی اللہ کی لبیک ہے۔ جاہل کی زبان اس دعا سے دور ہے کیونکہ یا رب کہنا اس کی عادت نہیں، تیرا اللہ اللہ کہنا، تیرا اللہ اللہ کہہ کر آہوزاری کرنا، یہ اللہ کی لبیک ہی تو ہے۔ یہ توفیق اللہ ہی کی دی ہوئی ہے کہ تو تنہائی میں اللہ کو پکارے۔